مطالبہ بجلی کے بلوں میں کمی کا ہے، ہمارا مطالبہ آئی پی پیز کو لگام دینے کا ہے۔ اب تک اعلانات اور گفتگو اور بات چیت تو ہوئی ہے، ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز تحریری طور پر، واضح طور پر، متعین طور پر طے ہونی چاہیے کہ اب آئی پی پیز کا یہ جو دھندا ہے اس کو کہیں روک لگنی چاہیے۔ جو بوسیدہ خراب پلانٹ ہیں ان کو ٹھکانے لگنا چاہیے، ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آئی پی پیز کو تو اسپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوٹیں، کھائیں، مزے کریں اور پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہے وہ ذلت والی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے حکومت کی طرف سے جب تک واضح اور متعین طور پر چیز نہیں ہوگی، اور ہم مذاکرات میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل واضح اور متعین طور پر سامنے آئے، ہم کسی جو ہے وہ وعدہ فردا پہ یقین کر کے جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئی پی پی والا مسئلہ 100% ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ چند ماہ میں پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے اور پاکستان کی معیشت کچھ چل پڑے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تنخواہ دار لوگ جنہوں نے پہلے بھی ٹیکس جمع کرایا ہے، 368 ارب روپے جمع کرایا ہے، یہ تنخواہ دار لوگ اب مزید ٹیکسوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تنخواہیں ہیں اور دوسری طرف مہنگائی ہے۔ مہنگائی کے نتیجے میں اگر کسی کی مثال کے طور پر 1,00,000 روپے تنخواہ بھی ہے، 2,00,000 روپے تنخواہ بھی ہے، 3,00,000 روپے بھی ہے، 50,000 ہے، تو جو اگر 1,00,000 روپے تنخواہ ہے تو مہنگائی کے بعد اگر یہ ایک سال میں 20 سے 25% انفلیشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ تو آدھی کتنی رہ گئی، 80%، 82% رہ گئی۔ یعنی جو چیز 1,00,000 روپے میں خریدی جا سکتی تھی وہ اب 1,20,000 روپے میں خریدی جائے گی، تنخواہ تو کم پڑ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ٹیکس مزید بڑھا دیں جتنا پہلے اس نے دیا تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس تنخواہ کی حیثیت رہ کیا گئی اب۔ تو یہ تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے وہ مہنگائی کا بوجھ بھی برداشت کرے، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ادا کرے، بجلی کے اوپر ٹیکس ہو، گیس کے اوپر ٹیکس ہو، آٹا چینی دال پہ ٹیکس لگا دیا، اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ادا کرے اور پھر ڈائریکٹ ٹیکس بھی اس سے مزید وصول کیا جائے، تو یہ مڈل کلاس لوگ، یہ سفید پوش لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ خود چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کرپشن شروع کر دیں، لوٹ مار شروع کر دیں، ڈاکو بن جائیں۔ سارے ڈاکو بھی نہیں بن سکتے، کہاں جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ؟ اس لیے قوم کو اس کام پہ نہ لگاؤ، نوجوانوں کے لیے راستے بناؤ، بڑے جاگیردار اور جو لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ۔ پاکستان میں اس طبقے کو کیوں استثناء حاصل ہے؟ ایک غریب تو اپنے موبائل کے کارڈ میں ٹیکس ادا کرے، لیکن بڑی بڑی جاگیروں والے اگر ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ تنخواہ دار 368 ارب روپے دے انکم ٹیکس کے، جاگیردار 5 ارب روپے جمع کرائے پورے پاکستان میں۔ ہم چھوٹے کسانوں کی تو بات نہیں کر رہے، چھوٹے کاشتکاروں کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ریلیف دو، لیکن بڑے جاگیرداروں کو تو ٹیکس نیٹ میں لاؤ، ان سے تو وصول کرو، اور ان جاگیروں کو کہ جو جاگیریں انگریز کی عطا کردہ تھی، جو انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی، ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں، سیاست بھی ان کی، سماج پہ گرفت بھی ان کی، دولت بھی ان کی، معیشت بھی ان کی، زراعت بھی ان کی، پھر گنے کی فصل بھی ان کی اور ملیں بھی ان کی چینی کی۔ تو یہ ایسا طبقہ جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، ان کی زمینیں تو کسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ بات ایڈریس ہو رہی ہے، جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے محروموں، مجبوروں، مزدوروں اور کسانوں کی بات کی ہے، اور اس سسٹم کو بالکل عیاں کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس پورے نظام کے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جن کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ لہذا جاگیروں پہ بھی یہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کو خراب کرنے کے لیے ایف بی آر کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ جائیں اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہیں، اور ان کو عدالتی اختیارات دے دیے، تو اس کے نتیجے میں جو ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ ہم ٹیکس دے سکتے ہیں، ٹیکس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایف بی آر کا جہاں تک تعلق ہے، ایف بی آر کے 22 سے 25,000 ملازمین ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود ایف بی آر میں
کچھ انویسٹیگیشن کی گئی ایک زمانے میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن سامنے آئی کہ جو پیسے ٹیکس میں وصول کیے جانے تھے اور رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ٹیکس نیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں جو بڑا نہیں، لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا۔ 1299 ارب روپے ہیں۔ آپ مارے پھرتے ہیں لوگوں سے، 1 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، 2 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، یہ تقریباً 4-5 ارب ڈالر بنتے ہیں جو صرف ایک FBR والا کرپشن کر رہا ہے، جبکہ ٹیکس جمع کیا کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ اتنا سارا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں، امپورٹ پہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ تو اتنے ملازمین کو ہم پالیں، ان میں سے بے شمار کی کرپشن کو بھگتیں، سسٹم کو مشکل کریں، تو یہ FBR ابھی نئے لنگڑیال صاحب چیئرمین بنے، اب یہ ان کا کام ہے نا کہ یہ 1200 ارب روپے تو میں بچا کر دیں، 1300 ارب روپے تو پیسے موجود ہیں۔ یہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ بانجھ ہو گیا ہے، یہ پاکستان، اس میں پوری صلاحیت موجود ہے، چیزیں موجود ہیں گئے گزرے حالات میں بھی، لیکن اگر سب لوٹ مار کرتے رہیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے رہیں گے، یعنی ایک محکمے کی کرپشن اگر ختم ہو تو پاکستان کے یہ بجلی کے بل کتنے کم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ کوئی ادارہ اور ادارے کا کوئی آدمی اکیلا نہیں کھا رہا ہوتا، اکیلا کھانے والا تو جلدی پکڑا جاتا ہے، لیکن جب پورا کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر تک کا، اوپر سے اور اوپر تک کا، اور اوپر سے اور اوپر تک کا، تب جا کر یہ مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک جال بن جاتا ہے، اور یہ جال پورے پاکستان کو برباد کر رہا ہے۔ آج ایک بہت زبردست جلسہ کریں گے ہم انشاءاللہ، میں پاکستانیوں سے، کے لوگوں سے، اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہو، اپنی پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دیں۔ ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم انتظامیہ سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے، ہم پولیس سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ہمیں اپنا حق چاہیے، پاکستان کے غریبوں کا، مڈل کلاس کا حق چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا یہ دھرنا جاری ہے۔ اور آج ہم نے اپنی ایک بڑی مشاورت بھی مجلس عاملہ کی صورت میں ابھی پریس کانفرنس کے فوراً بعد رکھی ہے، ہماری مذاکرات کی کمیٹی بھی تمام کا صورتحال اس کے سامنے رکھے گی، اور پھر جو بھی ہماری جماعت اسلامی کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس دھرنے کو اور پورے پاکستان کی اس تحریک کو ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو، قانون کو ہاتھ میں لینے والا ہو۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کبھی مارچ کریں، کبھی واک کریں، کبھی آگے بڑھیں، کبھی پیچھے ہٹیں، پرامن طریقے سے موجود رہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا یہاں، ایک پتھر نہیں پڑا کسی پر، الحمدللہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بازار کے لوگوں کی سیل بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں، اس لیے کہ سب کی آواز ہے۔ ذرا کوئی تکلیف محسوس بھی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی تکلیف ہے، جس تکلیف میں ان لوگوں نے مبتلا کیا ہوا ہے حکمرانوں نے، وہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کا مارچ ہو یا جماعت اسلامی کا دھرنا ہو، جماعت اسلامی کا جلسہ ہو یا واک ہو، یہ سب چیزیں پرامن طریقے سے ہوتی ہیں، اس لیے حکومت کو اس پر کوئی اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم بھی مارچ بھی کریں گے اور یہاں جلسہ عام بھی کریں گے، کوئی ہمارا ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہوں، توڑ پھوڑ کر رہے ہوں۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ پرامن تحریک کو وہ اسپیس دے، بجائے اس کے کہ وہ حالات کو اس طرح سے بنا دے کہ افراتفری ہو جائے، انارکی ہو جائے، تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات کو بند نہیں کر رہے، حکومت کو چاہیے کہ ہماری بات مانے، روز بات کر رہے ہیں، روز ان سے جو ہے وہ اپنی تجاویز اور جو بھی مطالبات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 4 دور ہو چکے ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے کہ دور ہو جائے، تو وہ بھی جاری رہے گا۔ یہ بتائیے گا یہ حق دے دیں تو پھر چھیننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حق مانگنے آئیں، خیرات مانگنے تو نہیں آئے نا۔ تو جب یہ طریقے سے نہیں مانیں گے تو پھر حکمت عملی بنائی جائے گی اس کے بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، انہوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ ایک اور سوال سر، ایک طرف تو آپ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور سیاستدان راولپنڈی کے ہی جن کو ابھی جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ پالیسی میکر کی گڈ بک میں آ گئے ہیں یا وہ ابھی تک پالیسی میکر کی گڈ بک میں نہیں آ رہے؟ اول تو یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں بالکل برسر زمین کر رہے ہیں،
اور ہمارا بھی راستہ روکا گیا, ہمارے لیے بھی کنٹینر لگائے گئے, ہمیں بھی اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا گیا, اگرچہ کہ ہم نے رکاوٹیں ہٹا دی تھیں, لیکن ہم نے پرامن طریقے سے اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. اور یہ بات اب پرانی ہو گئی ہے کہ کس نے کہا اور کس کے اشارے پر. اشاروں پہ چل رہے ہوتے تو اسمبلیوں میں ہمارے پاس بھی بہت سارے ممبران ہوتے, اشاروں پہ چل رہے ہوتے تو کراچی کا میئر ہمارا ہوتا, اور اشاروں پہ چلے بغیر ہمارا تھا, ان کے اشاروں کے بغیر ہی ہمارا بن رہا تھا. اشارے ہوئے تو ہمارا میئر نہیں بن سکا, اشارے ہوئے تو فارم 47 والے مسلط ہو گئے. اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات کر کے ایشو کو کنفیوز کرنے والی بات ہوتی ہے, ڈیفیوز کرنے والی. اس وقت کا ایشو عوام کا ریلیف ہے, اس لیے اس کو ڈیفیوز نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ.